السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28واں روزہ اور 28ویں روزے کی ساعتیں، راتیں، صبح، شامیں، می برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ایک درویش تھے، وہ اپنے حجرے سے نکلے، باہر دیکھا تو بارش ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ بارش برس رہی ہے اور چادر نہیں بھیگ رہی، حیران ہو رہے یہ کیا ہوا؟ پھر دل میں احساس ہے اس کی رحمت کی، اس کی عطا کی، اس کے کرم اور اس کے فضل کی بارش۔ اور واقعتاً ایسا ہے، جو رمضان گزرتا جائے گا، رمضان میں اس کی عنایت اور عطا بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی شفقت، اس کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے جو رمضان گزرتا جائے گا، جتنا بھی رمضان گزرتا جائے گا، کیونکہ کریم ہے اصل میں۔ کسی نے پوچھا کہ کریم کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ معنی تو بیان نہیں کر سکتا، بہت وسیع معنی ہیں، میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ وفادار غلام تھا، ساری عمر آقا نے اس کے ساتھ وفا کی، شفقت، مہربانی، سب کچھ۔ اچانک دغا کر گیا، اور دغا نہیں کیا، بہت سارا مال لے کے بھاگا، بہت نقصان کیا۔ پھر یہاں تک نہیں، کسی ایک بڑے بادشاہ کے پاس چلا گیا جو مخالف تھا، اور وہاں جا کے دن رات اس بادشاہ کو برا بلا کہتا تھا، اس آقا کو برا بلا کہتا تھا۔ یہ زندگی کا سلسلہ سالہ سال چلتا رہا۔ ایک دفعہ یہ کہیں راستے میں پکڑا گیا، اور اس کو پکڑ کے بادشاہ کے کارندے لے آئے، پکڑ کے لے آئے، راستے میں پکڑا گیا۔ جب لے آئے تو پھر بادشاہ کے سامنے، جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اسے دیکھا اور کہا جا معاف کیا، جتنا لے گیا تھا اور عطا کر دو اس کو، اور جتنا تو نے مجھے برا بھلا کہا اس کی جگہ یہ اشرفیاں دے دو، اس کی جگہ یہ ہیرے دے دو، اس کی جگہ یہ جواہرات دے دو۔ عنایات کی بارش کر دی، لوگ حیران۔ کہا کہ جس طرح لوگ اس پہ حیران ہوں گے جب خطاکار اور گناہگار بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ کی شان کریمی، اس کی مغفرت، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی رحمت بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ ایک پل میں بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے، عطا بھی۔ اور جب معافی ایسی کرتا ہے، کہتے ہیں جتنی اس کی خطائیں تھیں اس کے بقدر نیکیاں دے دو، اس کے بقدر ثواب دے دو، اس کے بقدر اجر دے دو۔ وہ ایسا کریم ہے۔ فرض کرو کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں تھے، تو کسی نے ایسے زور سے بول مارا، ایک بدترین شخص اس جنازے میں ہے، ایک بہترین شخص اس جنازے میں ہے۔ فرض رکھ نے نا ایسے خواجہ حسن بصری کی طرف دیکھا اور پوچھا، شیخ اس بول کو سنا آپ نے؟ کہا سنا۔ تو پھر پوچھ بتائیں کہ کون بدترین ہے، کون بہترین ہے؟ میں اللہ ہی جانے، میں نے پہچان لی ہے، آپ بہترین ہیں اور میں بدترین ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی یہ بات ہوئی، جنازہ ہوا، زندگی کے دن رات گزرے، خواجہ حسن بصری بھی اللہ کے حضور چلے گئے، اور فرش تک بھی فوت ہو گیا۔ فرش تک سے کسی نے پوچھا بعد از وصال کیا بنا؟ کہا میں ہانپتا کانپتا ساری عمر زندگی غفلت کی گزاری، اللہ کے حضور گیا تو اللہ نے کہا او بوڑھے کافر بدکار، کیا لایا؟ کچھ نہیں، میں سمجھ گیا کہ بس اب مجھے ہمیشہ کی جہنم کی مہر لگ جائے گی، فرمایا تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے۔ میں حیران ہوا، تجھے یاد ہے بصرہ میں فلاں جگہ تو نے ایک جنازے میں میرے نیک بندے کو اچھا کہا تھا، میرے دوست کو اچھا کہا تھا، اور خود کو برا کہا تھا۔ جو میرے دوست کو اچھا کہتا ہے تو اسی وقت میرا حکم ہوا تھا کہ اس کو اچھو میں لکھ دو، اور جس کو میں اچھو میں لکھتا ہوں اسے اپنے مہمان خانے بھیجتا ہوں، قید خانے نہیں بھیجتا، اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ تجھے تو میں نے اسی وقت اچھو میں لکھ دیا تھا۔ روزے کی اس زندگی میں ہماری طبیعتوں میں کیسے لوگوں کے لیے اچھا ہونا آ جائے، بہت بڑی بات ہے۔ عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے۔ عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے۔ عبادت کر لی، 28واں روزہ ہے اور باقی 2 روزے باقی ہیں، اب اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمیٹنا شروع کریں۔ اس کا تجربہ یہ ہوا، اس نے کہ جی یہ اسٹیشن گزرا ہے، اگلا اسٹیشن ہمارا آ رہا ہے، ہم سامان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنا سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔
ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے. اس ختم ہوتے رمضان میں اپنی عبادات کی گٹھری کو سمیٹنا کیسے ہے، سنبھالنا کیسے ہے؟ کہیں تکبر، کہیں غرور، کہیں نخوت، کہیں نفرت، کہیں کسی کے لیے ایسا سوچنا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ کافر ہے اور یہ یوں ہے، اور میں نہیں. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کہ جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. تو اس کی مشق کرنی ہے بہت زیادہ. یہ روزے کا حصہ ہے، اور یہ روزے کو بچانے والی ڈھال ہے، اور اس سے روزہ بچے گا، اس سے روزے کی کفالت ہوگی، اس سے اللہ کی مدد آئے گی. اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اسے بڑا بنا کے دکھاؤں گا. اللہ اس کو عزت، اللہ وسعت، اللہ برکت، اللہ اس کو بڑا بنائے گا. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. ایک اور چیز بھی ذرا ذہن نشین رہے، اور ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایک تو یہ سبق شامل کر لیا انشاءاللہ، اور یہ ہر عبادت کے بعد، اس لیے فرمایا عمل سے پہلے استغفار، عمل کے درمیان استغفار، اور عمل کے بعد تو لازم استغفار. لازم ہماری طبیعتوں میں عمل کے بعد استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو عمل کے بعد. ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں. اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ شامل کریں. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں. اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں. سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں. ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزیاں سستی ہوں، پیٹ بھر جائے. آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے. اس کو معمول بنائیں اور ضرور کھائیں. کبھی سوچا آپ نے کہ روزے کے دوران بھی بیماریاں ہوں، روزے کے دوران بھی اٹیک ہوں، اور روزے کے درمیان بھی تکلیفیں ہوں؟ معلوم ہوا کہ روزے کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، روزے میں اللہ کی چاہت کو نہیں سمجھا. میرا اللہ چاہتا کیا ہے، میری اللہ کی چاہت کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے. تو جہاں اپنی چھوٹائی کا دل میں گمان ہو کہ میں کچھ نہیں، تیری کریمی سے سب کچھ ہوا، وہاں اپنی اس صحت کا بھی احساس ہو کہ میں صحت مند رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا. بیمار کچھ نہیں کر سکتا، نہ دین کا نہ دنیا کا. بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا. تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف. میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں. تو ضرور یہ ٹوٹکا بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے ہاں اس نیت سے کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا. جزاک اللہ. السلام. انسان اگر خوشیوں کو تلاش کرتا ہے تب خوشیاں آتی، اور غم تلاش پہ نہیں آتے. انسان غم کو کبھی تلاش نہیں کرتا، خوشیاں تلاش کرنے، محنت کرنے اور مشکلات کے بعد آتی. غم تو ہر وقت ہوتے ہیں، نیکیاں تلاش کرنے میں آتی ہیں، بدیاں کبھی تلاش کرنے میں نہیں آتی. آپ وہ مبارک لوگ ہیں جو نیکی کو تلاش کرنے گھر سے نکلیں. وہ آپ کے گھر کے قریب بھی مل چکی تھی، مل رہی تھی، ملتی تھی، ملی تھی، لیکن اٹھنے والے وہ قدم جو اللہ کے لیے اٹھے. آج جتنی کتابیں ہیں، جتنا لٹریچر ہے، جتنا دینی نظام ہے، جتنا کچھ ہے، آج سے پہلے اتنا نہیں تھا. کوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، رسالے نہیں چھپتے تھے، اشتہار نہیں ہوتے تھے، دیواروں پہ نہیں لکھا جاتا تھا. میری بات ذرا غور سے سنیے گا، خواتین سے بھی خاص طور سے عرض کر رہا ہوں. نامعلوم خواتین چپ ہیں یا باتیں کر رہی ہیں.
دیواروں پہ نہیں لکھا جاتا تھا، رسالے مضامین نہیں چھپتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت لوگوں میں تقویٰ تھا، طہارت تھی، تعلق تھا، ولایت کے تاجدار تھے۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ کی طرف اٹھنے والے قدموں کی کثرت تھی۔ اللہ کی طرف اٹھنے والے قدموں کی کثرت تھی، ایسے قدم جو صرف اللہ کی طرف اٹھتے تھے، ان قدموں کی کثرت تھی۔ ایک قدم کی محنت ہے، ایک قلم کی محنت ہے، قلم کی محنت۔ قدم زمین سے پوچھے، زمین قدم سے پوچھے کیوں اٹھا؟ رب کی تلاش ہے، اس کے حبیب کے عشق کی تلاش ہے، اور محبتوں کا متلاشی ہوں۔ یہ آپ کے اٹھے ہوئے قدم آپ نے صدیوں پرانی یادیں زندہ کر دی ہیں۔ صدیوں پرانے یہی کچھ ہوتا تھا، پتہ چلا فلاں درویش روزے رکھواتے ہیں، فلاں جگہ روزے رکھے جاتے ہیں، نہ پنکھے ہوتے تھے، نہ کارپیٹ ہوتے تھے، نہ اٹیچ باتھ، نہ پانی، نہ نل کے۔ انہیں پتا تھا روزے کے دوران گھڑا بھر کے کنویں سے لانا ہے یا کسی چشمے یا دریا یا کسی نہر سے دور سے لانا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ روزے کے دوران لنگر خود پکانا ہے، کوئی باورچی نہیں ہوں گے کھانے کے۔ اپنے شہروں، اپنے ملکوں، اپنی جگہوں، اپنے مقام، اپنے گھروں سے سفر کر کے تسبیح خانے کا یہ سفر، یہ آپ نے صدیوں پرانے یادیں زندہ کی ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سعادت مند ہیں، آپ مبارک لوگ ہیں کہ یہ سعادت زندہ کی ہے۔ یہ سعادت کا نام ہے قدم کی محنت، قدم کی محنت۔ یہ نبوت کا مزاج ہے، یہ صحابہ کا مزاج ہے، اہل بیت کا مزاج ہے، اولیاء صلحاء کا یہ مزاج ہے۔ جتنی بھی اس وقت مزارات ہیں، بزرگ ہیں، کوئی مزار، کوئی بزرگ وہاں کا نہیں ہے۔ جس شہر میں آج کسی بزرگ کا مزار ہے، لاہور مزاروں کا شہر ہے، دلی مزاروں کا شہر ہے، کچھ مزارات کا شہر ہے، کراچی مزارات کا شہر نہیں ہے۔ یہ پرانے قدیمی شہر مزارات کے شہر ہیں۔ ان سب میں ملتان مزارات کا شہر ہے۔ ان میں جہاں جہاں بھی آپ کو، اس کے علاوہ بھی کہیں آپ کو کوئی اللہ کے ولی کا مزار ملے گا، ان کے پیچھے ایک پوری داستان ہوگی، ایک پورا شجرہ ہوگا، ایک پورا نظم ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے، ان کی اماں کا مزار اور قبر کہاں ہے، دوسرے لفظوں میں اماں کی مہد کہاں ہے، اور آج اس بزرگ کی لاحت کہاں ہے۔ وہ ایک سفر تھا جو انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اور جو آج کا سفر آپ نے کیا، ایک سفر تھا جو اللہ کے لیے کیا۔ جو آج کا سفر، کیا خیال ہے، کو تراویحوں کا پتہ چلا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تسبیح خانے میں مختصر تراویحیں ہوئی، مختصر تراویح ہوئی، اور ایک ایک لفظ اور تجوید کی زیر زبر آپ نے سنی اور دل ٹھنڈا ہوا۔ ایسے ہے؟ اچھا، ابھی نا یہ روانی شروع ہوئی ہے، کل آپ دیکھیں اس سے بھی مختصر ہوں۔ آپ نے آج وہ سنت زندہ کی ہے، آپ وہ مجمع ہیں جس کی زیارت کر کے ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے، جن کے قدم اٹھے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ آپ جیسے لوگوں کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ یا تو یہاں کوئی مال تقسیم ہو رہا تھا، دولت تقسیم ہو رہی تھی، عہدے مل رہے تھے، چیزیں مل رہی تھیں، کوئی آخری درجے کے اتنے کھانے تھے جو گھر نہیں ملتے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کی کشش آپ کو لائی ہے۔ وہ واحد چیز اللہ ہے، سچ ہے، وہ واحد چیز اللہ ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کے لائی، وہ واحد چیز اللہ ہے جو جذبہ آپ کو کھینچ کے یہاں لایا ہے۔ میں روس کی ایک جگہ گیا، ایک وسطی ریاست میں، وہاں سے کچھ اللہ والے آئے تھے، کچھ آئے تھے کلندر سہمن میں آئے تھے، ان کا نام عثمان تھا،
اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے تھے۔ میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا اپنے واٹس ایپ پہ چیک کر، گوگل میں، یہاں سے کچھ کتنا دور ہے اور اس کا کتنا سفر ہے۔ اس نے دیکھا جی اگر سواری گھوڑے کی، گدھے کی، تو 1 مہینہ اتنے دن کا سفر ہے یہاں سے جو مسلسل کیا جائے۔ سفر کرتے کرتے کچھ قمریوں کو یاد، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ ان اللہ والوں کی عالم میں داستانیں پھیل گئیں، کیوں؟ ان کا سفر للہ تھا، فی اللہ تھا، اللہ تھا۔ ان کے سفر کا وجود اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ آج دنیا کے ہر شعبے کے لیے سفر ہے، نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہیں۔ بازار میں جو چیز تھوڑی ہو اس کی قیمت زیادہ لگتی، بازار میں جو چیز تھوڑی ہو اور خریدار زیادہ ہوں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے سفر کرنے کا رواج بھی ختم ہو گیا، مزاج بھی ختم ہو گیا، طبیعتوں سے یہ بات چلی گئی۔ اللہ کے لیے سفر نہ مزاج میں رہی یہ بات، نہ رواج میں۔ دنیا کے لیے، تعلیم کے لیے، مال کے لیے، چیزوں کے لیے، اسباب کے لیے سفر مزاج میں بھی اور رواج میں، مزاج میں بھی اور رواج میں یہ رہا۔ آپ نے کتنا اپنے آپ کو سمجھایا ہوگا، کتنا سمجھایا ہوگا، اور کتنی تڑپتی آنکھیں آپ کو دیکھ کے حسرت سے بیٹا جا رہا، بھائی جا رہا، شوہر جا رہا، کیا آپ کیفیتوں کے ساتھ یہاں آئیں گے؟ اور پھر کتنی معذوریاں اور مجبوریاں چھوڑ کے آئے ہوں گے، کوئی آپ گھر سے فارغ نہیں ہیں۔ کتنی معذوریاں، کتنی مجبوریاں، کتنی پابندیاں، اور کتنے لوگوں کے تانے اور باتیں سنتے سنتے یہاں آئے ہیں۔ ایک زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ایک زندگی کا ناگواریوں کا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے ہاں کیا کوئی قیمت نہیں اس کی؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا رب کے پاس بھی کچھ نہیں؟ میں خالی ہوں، کیا میرا رب بھی خالی ہے؟ میرے پاس تقدیر نہیں، تدبیر نہیں، کیا میرے رب کے پاس تقدیر اور تدبیر نہیں ہے؟ کیا میرے اللہ کے ہاں کوئی قدردانی نہیں؟ 100% ہے۔ جو میرا اللہ کہتا ہے بندوں سے شکوہ کرتا ہے، اما قدر اللہ حق قدر ہی، قرآن میں، میرے بندوں تم نے میری قدر نہیں کی، کیا جو بے قدری کا شکوہ کرتا ہے وہ میرا رب بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور میرے بندو میری طرف قدم اٹھاؤ، پھر کیا ہوگا؟ کہا تم نے مجھ پہ احسان کیا، حالانکہ اس کی مہربانی، اس نے قدم اٹھے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، اٹھتے نہیں، اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں اٹھتے۔ لیکن کیا عجیب کریم شہنشاہ ہے، کہتا ہے کہ تم نے مجھ پہ احسان کیا، آؤ احسان کا بدلہ احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں تمہیں احسان پہ کروں گا، اور میرا اللہ جس پہ احسان کرے گا اس کی دولت، اس کی عزت، اس کا رزق، اس کے قرضے، اس کی بیماریاں، اس کی پریشانیاں، اس کے مشکلات، اس کے مسائل، اس کی ناکامیاں، اس کی الجھنیں، اس کے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، اس کی نسلوں کے لیے پاک نصیب مقدر دولت، خوشیاں، خوشحالیاں، یہ دروازے کیسے کھلیں گے اور غم کے دروازے کیسے بند ہوں گے؟ یہ میرے رب کے احسان کے بارے میں آپ سوچے نہیں۔ میرا اللہ کا احسان، میرے رب کے احسان کا ایک قطرہ ساری مخلوق کے سارے غم دور کر، ایک ذرہ، ایک قطرہ۔ آپ نے تو انبیاء، صحابہ، اولیاء، اہل بیت، محدثین اور فقہا کی یادوں کو زندہ کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے تسبیح خانے میں آ کے قیام کیا اور تراویحاں پڑھی۔ آپ کے گھر کے قریب بھی مسجد تھی، آپ کے ہاں کیا روزہ نہیں ہے؟ کیا روزہ لاہور میں ہوا ہے صرف، اور کہیں نہیں ہوا؟ اور زندہ کر دیں یادوں کو، اور یہ اٹھے ہوئے قدم تولے جائیں گے، تولے جاتے ہیں، اور اٹھا ہوا پل پل تولا جا رہا ہے۔
آپ کو اللہ کے ہاں اس اٹھے ہوئے قدموں میں قدردانی کا مزاج ہو، شکر گزاری کا جذبہ ہو. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اب سمجھ آئی قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. آپ دل ہی دل میں یہ لفظ دہرائیں، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، اس کی توفیق سے اٹھتے ہیں، اس کی شفقت کرم نوازی سے اٹھتے ہیں، اس کی عطا، اس کے فضل، اس کے کرم سے اٹھتے ہیں. اٹھتے نہیں، اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. اس کی کریمی ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تسبیح خانے میں میرے قدم اٹھوا دیے. اس نے مجھ پہ فضل کیا، اس نے مجھ پہ کرم کیا. اور جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کو ہر اعتراض چپتا نہیں. عاشق جو ہوتے ہیں ان کا ہر اعتراض چپتا نہیں. کیوں؟ جہاں بھی کھجوریں ہوں گی، کھجوریں ایک دعا کریں گے، اللہ لو چلا. جہاں بھی کھجوریں ہوں گی، کھجوریں دعا کریں گے، اللہ گرمی لا، اللہ لو چلا، اللہ تیز گرمی لا. پوچھا کھجور تو گرمی اور لو کی دعا کیوں کرتی ہے؟ کہتی ہے اگر گرمی نہ آئی اور لو نہ آئی میں پکوں گی نہیں، اور پکوں گی نہیں تو میری قیمت نہیں لگے گی. جب قیمت نہیں لگے گی مجھے سروں پہ نہیں اٹھایا جائے گا، مجھے عظمتیں نہیں دی جائیں گی. آپ کو جو تانے ملیں یا ملیں گے، اگر کسی کی بات سننے کو ملی اور اندر کی ناگواری اور کبھی طبیعت اور مزاج میں کمی اور کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی گھر کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں اور شہرداروں کی طرف سے اگر کوئی بات سننے کو مل گئی، یہ تو کھجوریں پک رہی ہیں، یہ تو آپ کے ایمان کا پھل پک رہا ہے، اور وہ پکا ہوا ثمر میرا اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تسبیح خانے میں آیا ہے، خالی نہیں بھیجوں گا. تسبیح خانے میں آیا ہے، خالی نہیں بھیجوں. آپ آج وہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے جس نے صحابہ کی صدیوں کی یاد زندہ کر دی ہے، صدیوں کی یاد زندہ کر دی. یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، اندلس کے ہزاروں میل سفر کر کے مدینہ میں ایک ہستی کے سامنے آ کے بیٹھے اور فیض حاصل کر رہے ہیں. اور ایک دم ہلچل مچی، ایک دم ہلچل مچی. اور ایک اٹھا، یہ پچھلی صفوں کے آدمی تھے، سینئر آگے بیٹھے تھے، بڑے آگے بیٹھے تھے. دوسرا اٹھا، یہ آگے آتے گئے. تیسرا اٹھا، آگے آتے گئے. اٹھتے گئے، آتے گئے، اٹھتے گئے، آتے گئے. استاد نے پوچھا جب سارے چلے گئے کیا ہوا، کہاں گئے سارے؟ اس نے کہا جی مدینہ کی گلیوں میں سنا ہے ہاتھی آیا ہے، اور ہاتھی افریقہ کا جانور ہے. لوگ کہتے ہیں جا کے دیکھ تو ہیں، وہ صورت فیل ہاتھی والی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. وہ ہاتھی، لوگ ہاتھی دیکھنے آئے. اٹھتے گئے، اٹھتے گئے. فرمایا تو نہیں دیکھنے گیا؟ فرمایا حضور میں تو اندلس کو سفر کر کے چھوڑ کے جنگلوں، پہاڑوں، ندی نالوں، دریاؤں میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ کی محفل پانے آیا ہوں. اللہ اکبر. اچھا، پھر شیخ نے دعا فرمائی اور ایسی دعا ہوئی. آج پوری دنیا 14 صدیاں ہو گئی ہیں، اور 14 صدیوں میں اس ہستی کی کتاب کو اٹھائیں تو اس ہستی کی کتاب میں بڑوں بڑوں کے نام نظر نہیں آتے، بڑوں بڑوں کا وجود نظر نہیں آتا، اور نظر آتا ہے تو لکھا ہوا ہوتا ہے یحییٰ بن یحییٰ الاندلسی. اچھا تو ہاتھی دینے نہیں گیا؟ اگلی ہاتھی آئے جائے میری بلا سے، میں تو آپ کی محفل میں آیا ہوں، میں باہر نہیں جاؤں گا، آپ کے ہاں آیا ہوں، بس باہر میں نہیں جاؤں گا. ہاتھی جیسے آتے ہیں تو آتے رہے. آپ نے تو وہ یادیں زندہ کر دی، آپ نے تو وہ یادوں تازہ کر دی. آپ کو تو خود پتہ نہیں آپ تسبیح خانے میں آ کر کتنی قیمتی ہو گئے. اب ایک بات کہتا ہوں، آپ کو آپ کی قیمت کا پتہ چل جائے گا. ابھی جو بات کہنے لگا ہوں توجہ کیجئے گا. وہ یہ ہے، ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، بڑا افسر تھا لیکن ایک درویش کے پاس آیا. اور درویش کے پاس جب آیا پتہ چلا اوہو آنے میں دیر کر دی. اچھا، کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر دیر کر دی ہے نا، میں اپنے آپ کو آج بیچ دیتا ہوں اور اس ہستی کا غلام بنا دیتا ہوں. جب بیچ دیا اور غلام بنا دیا، اللہ نے اپنی رحمت کے کرشمے اور جلوے دکھائے، اور ناگواریاں بڑی آئیں، ناگواریاں آئیں، ان ناگواریوں پہ ٹوٹا نہیں. پھر اللہ نے جلوے دکھائے. پھر ایک لفظ کہا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. پھر یہ لفظ کہا،
जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आपने मुझे खरीद लिया, मैंने अपने आप को बेच दिया, अब मैं अनमोल हूं, मैं कोई कीमत नहीं लगा सकता। क्यों? मेरी कीमत लग ही नहीं सकती, अब मैं इतना कीमती हो गया हूं। आप तो इतने कीमती हो गए, आप तो इतने कीमती हो गए। अल्लाह के लिए उठ के कदम उठाया, अल्लाह के लिए कदम उठाया, आप इतने कीमती हो गए। हीरे को कभी पता नहीं होता, हीरे को कभी पता नहीं होता मैं हीरा हूं, जौहरी की नजर पड़ती है। हाँ, और वो पत्थर को इलादा कर देता है और वह हीरे को इलादा कर देता है, जौहरी की नजर पड़ती है। और पत्थर को इलादा कर देता है, वो हीरे को इलादा कर देता है। आप हीरे हैं। आज के दौर में जब लोगों के पास अपने वजूद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कब्र आखिरत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए वक्त नहीं है, आप अल्लाह की मोहब्बत और इश्क और कमली वाले की मोहब्बत और इश्क की तलाश में अपना सफर किया, कहीं से किराया लिया, कहीं से खर्चा लिया, कहीं से जरूरतें हैं, किसी की नागवारी है, किसी की ठोकर है, किसी को क्या है। मुझे एक ठोकर अभी लगी है, यहाँ एक ठोकर लगी है, पाँव में दर्द हो रहा, पता नहीं आपको कितनी ठोकरें लगी होंगी। और अल्लाह ने पता है पहले दिन ऐसे टिका के अच्छी खासी ठोकर दी है, और मेरे अल्लाह ने कहा है याद रख तारिक, ठोकरें खाते हुए आए हैं, इनकी कदर करना। ठोकरें खाते हुए आए, इनकी कदर कर। जिंदगी का सफर अगर कोई ठोकर लग गई है और वो अल्लाह के लिए है, तो इसी तरह मेरी तरह खुश हो जाना। मांगना नहीं, ठोकर कभी मांगिएगा नहीं, आजमाइश कभी मांगिएगा नहीं। हम कमजोर हैं, क्या है? हम कमजोर हैं। मांगे नहीं, और बिन मांगे में अगर किसी की नागवारी, किसी की बात, किसी का ताना, और कभी अंदर की बेताबी, कभी अंदर की बेकली और बेकरारी अगर सामने वजूद में आ जाए, फिर कहना मौला तेरी तरफ से अगर ये चीज आई है, अल्लाह मैं इसको तेरे लिए बर्दाश्त करके तेरी सच्ची राहों का सफर नहीं छोड़ूंगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ये सफर नहीं छोड़ूंगा। तीनों में से एक चुन ले। साइंस कहती है ये साइंस की बात, क्या हकीकत है, लेकिन ये साइंस की बात। वो कहती है कि जितने भी पहले ये जंगलात थे, सारे के सारे लाखों साल पहले जलजले आए, हालात आए, जंगलात सारे, जमीन में बड़े बड़े दरख्त, आज भी अफ्रीका में इतने बड़े दरख्त हैं कि 50-50 आदमी लपेट में आए तो वो इतने मोटे दरख्त हैं। तो ये जमीन में दब गए। जो ज्यादा देर दबा, थोड़े देर दबा और कहने लगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी नागवारियां, तो वो तो बन गया कोयला। जो उससे ज्यादा देर दबा और कहने लगा इतना अरसा हो गया और कौन सी इम्तिहान लोगे मेरे, ठीक, वो फिर कुछ ज्यादा अरसा चल गया, वो तो बन गया पेट्रोल डीजल, ये नीचे से निकलता है। और जो कहने लगा चलो आए तो वैसे ही हैं, जो को नागवारियां कुर्बानियां आती हैं तो ले ले, वो ज्यादा देर दबे 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 1,00,000 साल के बाद जो चीज निकली तो वो हीरा बन। इसलिए हीरा हमेशा कोयले से निकलता है। जमीन की हीट ने उससे कोयला बनाया, और कोयले के बाद फिर जो ज्यादा देर ना दबा और कहने लगा मुझे परेशानियां हो रही हैं, मेरा दम घुट रहा है, हाय मुझे तस्बीह खाने के बाहर निकालो, मोबाइल तुझे सीने से लगाऊं, बड़ी बेताबी हो रही है, तो वो तो फिर कोयला बन गया। और जो नागवारियां बर्दाश्त करता रहा, और यहां तो कोई नागवारियां हैं ही नहीं तस्बीह खाने में, सारे जहान में लाइट जाती, तस्बीह खाने में नहीं जाती। इंतजाम जनरेटर का अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से, तो वो फिर बन गया डीजल पेट्रोल, वो भी कीमती है। लेकिन जो ज्यादा दबा रहा, दबे दबे दबे, तो साइंस कहती है वो हीरा बन गया। तीनों में से एक चीज चुन ले फिर। मैंने तो कहा आप हीरे हैं, मैंने तो कहा आप हीरे हैं, तो हमने हीरा बनना है। हीरे की कीमत है, और अल्लाह के यहां जो अल्लाह की बारगाह में हीरा बनता है, दुनिया में भी उसकी कीमत है। हीरा आज भी हीरा है, सोने से भी, हर चीज से महंगा है, पर अल्लाह का हीरा बनता है, अल्लाह पाक उसे चुन लेते हैं। और अल्लाह का हीरा, सुन ले, दुनिया का हीरा
غور سے سنیے گا جو بات عرض کر رہا ہوں. دنیا کا ہیرا تاجوں میں سجتا ہے اور اللہ کا ہیرا جنت میں سجتا ہے. تو آپ جنتی ہیرے بیٹھے ہیں ساتھ. اور آپ کو علم ہے کہ آج جو پہلی رات ہے اس پہلی رات میں سورۃ کوثر کا عمل ہے. اور آپ کے پاس کتابچہ ہے پیج نمبر 1. اس کتابچے کو پڑھیں, غور سے پڑھیں, ایک دفعہ نہ پڑھیں, بار بار پڑھیں, پھر پڑھیں, بار بار پڑھیں. ابھی نہ پڑھیں, ابھی تو مجھے دیکھیں, ابھی مجھے پڑھیں, ابھی نہ پڑھیں. خواتین نے ضرور پڑھنا شروع کر دیا ہوگا. ابھی یہاں سورۃ کوثر کا عمل ہے, تھوڑی دیر کا سورۃ کوثر کا عمل کمال ہے. تھوڑی دیر کا سورۃ کوثر کا عمل, نسلوں کا رزق, عزت, برکت, صحت اور مشکلات اور مسائل کا حل. 313 دفعہ سورۃ کوثر. اول آخر درود پاک گڑ گڑا کے پڑھ لیں. آج کا ہی عمل ہے, پہلے روزے کا عمل ہے. اور یہ پہلے روزے کا عمل جو شروع ہو رہا ہے یہ مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے اور یہ سحری تک رہے. چاند نظر آیا نا آج, یہ چاند رات کا عمل ہے. سورۃ کوثر نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلائے, برکتوں کے دروازے کھلائے, عزت و عافیتوں کے دروازے کھلائے, رحمتیں اور خیریں متوجہ ہوں, اللہ کی رحمت. اور پھر یہ سورۃ کوثر کا ایک جو آخری ہے نا آیت, ان نشانیہ کا ہوا الابتر, کہ آپ کا دشمن وہ جادو ہے, وہ جادوگر ہے, وہ جن ہے, وہ جنگر ہے, وہ ہمزاد ہے, وہ کالی دیوی ہے, وہ 67 کا عمل ہے, وہ زندگی کی کوئی مشکل پریشانی ہے, آپ کا کوئی بھی دشمن ہے, میرا اللہ کہتا ہے اس کو ابتر کر کے دکھاؤں گا. اس کی حالت ابتر ہوگی تم دیکھو گے. ان نشانیہ کا ہوا الابتر, تو زبردست عمل ہے آج کا. توجہ سے اگر کر لیں کمال چیز ہے. اور دوسرا تراویح کے وقفے کے دوران, 2 تراویح کا وقفہ ہوتا ہے, 2 تراویح ہوئی, اس کے دوران جو وقفہ ہے اس میں اگر 4 تراویحوں کے دوران, اس دوران اگر ایاک نعبد, کیوں مولا یہ عبادت تیرے لیے, کس کے لیے, آپ کے قدم کس کے لیے اٹھے اور عبادت کس کے لیے, مولا یہ عبادت تیرے لیے ہے, بندہ تیرا ہوں, سجدے تجھے ہیں. اب بتا مولا پھر در کس پہ جاؤں, بھاڑا, سلا, نفع کہاں سے لوں, وہ تو ہی دینا ہے اور وہ تو نہیں دینا ہے. یہ اللہ کے سامنے فریاد ہے. یاد رکھیے گا, نماز کے دوران, اعمال کے دوران, عبادت کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت قبول ہوتی ہے. دوران, عبادت کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. دوران عبادت چل رہی ہے یا قیام اللیل چل رہا ہے, اور اس دوران اگر گڑ گڑا کے چند بار پڑھ لیں ایاک نعبد, ایاک نعبد. اور آپ کو یاد ہے میں نے 2 تراویح کے دوران بھی ایک عمل بتایا تھا پچھلے سال, وہ کیا تھا بتائیں. یہ تو 4 تراویحوں کے دوران ہے نا, 2 تراویحوں کے دوران ایسے لمحے میں اٹھتے اٹھتے کچھ عمل بتایا تھا میں نے. یہ کہتے ہیں بسم اللہ علی دینی تھی, اور کوئی بتائے کیا بتایا تھا میں نے. یہ کہتے ہیں استغفار بتایا تھا. سجدے پہ نظریں جمانا تو وہ تو میں نے درس میں کہا, عمل لکھ دیا تھا. استغفار بتایا تھا میں نے استغفار بتایا تھا 3 بار. ہمارے آبا بھول گئے ہیں کیونکہ ہماری 19-20 کے بعد تراویح کی تفریق شروع ہوتی ہے. استغفار میں نے بتایا تھا. آپ کو کسی کو یاد ہے میں نے استغفار بتایا تھا. کیوں, عمل کے دوران 3 بار استغفار کر لینا. اللہ کہتے ہیں کمیاں بھی معاف, کوتاہیاں بھی معاف, تیری عبادت جو ہے مجھے پتا ہے, اور فرشتوں اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے میرے پاس. استغفار. 2 تراویحوں کے دوران ہم نے کیا پڑھنا ہے, ہاں جی میں لکھ دوں تاکہ آئندہ سال آپ کو یاد رہے. الماری میں پڑھی ہوگی پھر آپ کو یاد رہے. 2 تراویح کے دوران کیا, استغفار. اور 4 تراویحوں کے بعد ایاک نعبد, 3 دفعہ استغفار. چاہے استغفر اللہ پڑھ لیں, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ پڑھ لیں. اور ایک بات, عجیب بات ہے, ہمارا ہر دفعہ عمل ہوتا ہے مجرمانہ حاضری. کون سی, اللہ, مجرمانہ حاضری.
دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کندھے پہ، اور ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اللہم بسمک کہف کتمیر، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جتنی بھی دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں اور جتنی بھی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں ان کی قبولیت اخیر ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ہر دعا مانگی قبول ہوتی ہے جو اللہم اللہم اور بسم کا، اللہ کے وہ نام جو تورات میں ہیں، اللہ کے وہ نام جو انجیل میں، غور سے سنیے گا، اللہ کے وہ نام جو زبور میں ہیں، اللہ کے وہ نام جو صحیفوں میں ہیں، اللہ کے وہ نام جو اللہ کے علم میں ہیں، ان سارے علوم کی تاثیر آپ کو سوچیں، صرف یا لطیف و یا ودود کی تاثیر ہم پوری نہیں کر پا رہے۔ ہمارا درس چل رہا، یا باسط ہو اس کی تاثیر، اللہ کے نام اس میں ذات کی تاثیر، اور جو کہتے ہیں مولا جتنے تیرے نام ہیں اور تیرے علم میں ہیں مجھے ان کی سب کی تاثیر دے، میرے خیال میں اس سے بڑا سمجھدار کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں، کیسے؟ محمود غزنوی کا نا اونٹ پھسلا، گر گیا، ہیرے جواہرات بکھر گئے، سارے بڑے بڑے تھے۔ محمود غزنوی نے کہا جس کے ہاتھ میں جو ہیرے جواہرات سونا جو کچھ ہے سب چن لے، سب ٹوٹ پڑے۔ ایاس غلام چپ کر کے کھڑا ہے، انہوں نے کہا تو نہیں ٹوٹتا۔ اس نے نا کیا کیا، محمود پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا سرکار میرے ہیں تو ایسے کئی خزانے میرے ہیں۔ انہوں نے کہا تو بڑا سیانا ہے، آپ بھی بڑے سمجھدار۔ اللہ جل شانہ کے بسم کا جتنے بھی نام ہیں میرے اللہ کے علم میں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، اللہ کے خزانے، لوح محفوظ، جہاں جہاں بھی میرے اللہ کے نام ہیں، اللہ پاک جل شانہ کہتے ہیں مولا ان سب کی تاثیر دے۔ کسی کی تاثیر میں رزق ہے، کسی کی تاثیر میں دولت ہے، کسی کی تاثیر میں توبہ ہے، کسی کی تاثیر میں حفاظت ہے، کسی کی تاثیر میں کفایت ہے، کسی کی تاثیر میں کفالت ہے، کسی کی تاثیر میں مدد ہے، کسی کی تاثیر نسلوں کے نصیب مقدر کے لیے، کسی کی تاثیر نسلوں کے بخت کے لیے، خوشحالیوں کے لیے، قرضوں کے لیے، عافیتوں کے لیے۔ یہ سارے اللہ کے اسما ہیں، ان کی طاقت اور تاثیر۔ آپ جب کہتے ہیں نا اللہم بسم کا، کیا لفظ کہیں گے؟ ساری تاثیر آپ کی جھولی میں رب کے کریم